کسی اور بیماری کے پیشنٹس کو، کسی خطرناک بیماری کے پیشنٹ کو یہ کہا جائے کہ تم یہ لائف سٹائل لے لو تو یو ول بی آل رائٹ، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا بیکاز کہ وہ اپنی بیماری کو مانتا ہے۔ ایڈکٹ اپنی بیماری کو نہیں مانتا، اس کا خیال یہ ہے کہ وہ یوزر ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور گھر میں جو سب سے کم پریشان بندہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے وہ پیشنٹ خود ہے جو سب سے کم پریشان ہے، اور بعض اوقات شرم آتی ہے اس کو داخل کرتے ہوئے۔ بندہ کہتا ہے گھر لے نو کرو داخل، مریض تے چنگا بھلا ہے، انہوں تے وہ کہتا ہے مینوں تکلیف، ایک بندہ کہہ رہا ہے مینوں تکلیف ہی کوئی نہیں، اور ہم اس کو داخل کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مر گئے بڑی تکلیف ہے، انہوں کچھ نہیں کہتے۔ تو عجیب سی بات لگتی ہے نا۔ اس طرح اس بیماری کے اندر انہیرنٹ ڈینائل ہوتا ہے کہ جس چیز کو سمجھنا ہے وہ چیز متاثر ہو چکی ہے۔ ہماری سمجھنے کی مشین کیا ہے؟ برین۔ اور برین کس کے قبضے میں ہوتا ہے؟ ڈرگز کے۔ برین ڈرگز کے قبضے میں ہے، اور برین نے ہی بات کو سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا۔ تو جس نے سمجھنا ہے وہ متاثرہ آرگن ہے، موڈ مزاج کی وجہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ موڈ مزاج کی خرابی ہے کہ جس بندے کے موڈ اور مزاج میں کوئی خرابی ہوگی، چاہے اس کو نہ بھی پتہ ہو، بہت دفعہ لوگوں کے موڈ اور مزاج میں کوئی خرابی ہوتی ہے، وہ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس دوران اگر کبھی ان کو سگریٹ پینے کا یا چرس پینے کا یا شراب پینے کا تجربہ ہوتا ہے تو وہ حیرت ہوتی ہے ان کو کہ یہ 14 طبق کیسے روشن ہو گئے۔ تو سڈنلی they discover that they needed it and they want to repeat that experience۔ اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں بہت جلد جو ہے ہم ایسا ٹریٹمنٹ سینٹر بھی سٹارٹ کر دیں گے کہ جہاں گھر والوں کو داخل کیا جائے گا اور مریض ٹچ اینڈ گو میٹنگ کے لیے آیا کرے، پھر دونوں طرف آگ برابر لگی ہوگی۔ اور اکثر گھر والے ہمیں یہ کہتے رہتے ہیں جلدی جلدی مسئلے کا حل کریں، جلدی جلدی مسئلے کا حل کریں، اور کبھی کبھی ہم جلدی مسئلے کا حل کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو پھر پیشنٹ ریئیکٹ کرتا ہے، کوئی ایسے طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے کہ ہم مسئلے کو حل کرتے کرتے مسئلے کے حل سے دور چلے جاتے ہیں۔ عموماً گھروں میں بھی فیملی ممبرز کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے مریض کے ساتھ کوئی ایسا طریقہ کار کریں کہ وہ نشہ نہ کرے، اور اس کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس کو لالچ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پیشنٹ کو ایسا چھو منتر کرتا ہے کہ وہ کوئی تدبیر گھر والوں کی کامیاب نہیں ہوتی، اور وہ جب چاہے ان کو دیوار کے ساتھ لگا کے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تہاڈا رہنا ہی نہیں چاہتا، میں گھر چھڈ کے جا رہا ہوں، آپ یہ مجھے جو روز روز تنگ کرتے ہیں، یعنی نشہ نہیں کرنے دیتے، نشے کے لیے پیسے نہیں دیتے، تو میں تہاڈے نال رہنا ہی نہیں چاہتا۔ تو مجھے بتائیے کہ جب کوئی پیشنٹ یہ کہے کہ میں نے گھر سے چلے جانا ہے، تو اس دھمکی کے تحت اگر آپ اسے نشے کے لیے پیسے بھی دیں گے، نشہ کرنے کا موقع بھی دیں گے، تو آگے کیا ہوگا؟ اس کے ہاتھ میں یہ دھمکی کتنی کارآمد ٹول کے طور پر کام کرے گی۔ وہ جب آپ سے بات کروانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں گھروں چلا جاؤں گا، اور گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جو کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی نہ کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جس کی جان اس طوطے میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی ایک بندہ جو ہے، کوئی بعض اوقات نانی ہوتی ہے، کوئی بعض اوقات کوئی دادی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی بہن ہوتی ہے، یا کوئی ماں یا والد یا کوئی بھی ایک بندہ ہوتا ہے جس کی جان اس طوطے میں اڑی ہوتی ہے، اور اس طوطے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے ذریعے میں نے معاملے کو سیبوٹیج کیسے کرنا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں ہمیں کہ ہمیں کچھ چھیتی چھیتی ساریاں گلاں دس دیو تاکہ معاملہ چھیتی چھیتی سارے ٹھیک ہو جان۔ کیا حال ہے ندیم؟ یہ ہمیں فرمائش نہیں آتی کہ ہولی ہولی دس دیو راز و نیاز، اکو بری دس دیو سارے۔ اور جب رات کو 1:30 بجے کوئی بندہ آتا ہے اور وہ چوری سے کمرے کا دروازہ کھول کے باہر جاتا ہے اور اس سے کچھ پڑیاں وصول کرتا ہے جو کہ کچھ اور لوگوں کو پہنچانی ہوتی ہیں اور اپنا حصہ رکھنا ہوتا ہے، اور صبح وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس کی پولیس میں رپورٹ کریں۔
تو پھر وہ مشورہ اس سے کرتے ہیں، وہ مشورہ اس سے کرتے ہیں، وہ اس سے کرتے ہیں، ہر اس بندے سے مشورہ کرتے ہیں جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نشے کی بیماری کے علاج سے، اور پھر اس کے لیے ایک بہانہ لگاتے ہیں، پھر 2 لگاتے ہیں، پھر 3. تو میں کہتا ہوں تسی کیا سی کہ کم تیز کرو. اس کے بعد پرسوں کہ دی ڈاکٹر صاحب میں بہت دکھی ہوں، کم تیز کرو، بدتمیزی بڑی کرتا ہے، دوستاں وال چلا جاندہ ہے، اتھے چلا جاندہ ہے، اتھے چلا جاندہ ہے. تو میں جلال میں آ گیا، کبھی کبھی بندہ آ ہی جاتا ہے. تو جلال میں آ کے تو میں نے مس افضا کو میں کہا اس کو کال کرو، اس کو بولو ڈاکٹر صاحب بلا رہے، کہتے فی الفور حاضر ہو. اس نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں. گھنٹے بعد انتظار کر کر کے دوبارہ پوچھا، کہتے بس کرو نکلنے ہی والا ہوں. He was telling the right thing. He was truthful. کرو بس میں نکلن ہی والا. بیگ لے کے تے نکل گئے. بیگ لے کے ایتھے کوئی نہیں آیا. ماں کو ایک خط لکھا جو کہ 3000 لفظوں پہ مبنی تھا. وہ میرے 2-2.5 گھنٹے چ لکھیا ہوئے گا خط کہ کتنی ظالم ماں ہے اور کیا کیا اس میں تعریفیں ساری کی. تو مزید میں نہیں رہ سکتا. اس کے بعد ابا کے پاس گئے، ابا کے سامنے رونا رویا، اور ابا نے کہا کہ میرے لاڈلے کو کیسا فیل کرایا تم نے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا کہ اچھا چلو ہن انج کرو کہ تہاڈا پتر جڑا ہے وہ مسنگ ہے، تو تسی پولیس 'چ رپورٹ کرا دیو کہ میرا پتر مسنگ ہے. تے اے اودے 2 دوست نے، ایک جمال ہے تے ایک کمال ہے تے ایک دمال ہے. اے تین نے، یہ 3 دوست ہیں اور کوئی اور بھی ہے، تو اس کا بھی نام ڈالو تو پولیس کو جا کے کہو کہ جی میرا پتر لبو. اور میں نے کہا پہلے ان تینوں کو فون کر کے بتاؤ کہ میں یہ کرنے لگی ہوں، تو نہیں تے میرا منڈا واپس لے آ کے دو. تو جب ان سے بات ہوئی تو چاروں طرف گھنٹیاں کھڑک گئیں، اور پھر سارے خاندان میں بہت بھونچال آ گیا. اور میں نے کہا ان کی کریے. میں کہا ان کچھ نہیں، ان کی کرنا ہے بس. ٹھیک ہے، اب انتظار کرتے ہیں آگے کی کہانی کو. ابھی میں ادھورا ہی چھوڑتا ہوں.